الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، پچھلے 3 جمعوں سے الحمدللہ ہم صلاۃ الفجر کی اہمیت، اس کی فضیلت کے تعلق سے بے شمار باتیں ہم نے سنی، اور واقعہ یہ ہے کہ علمی امانت کے طور پر بحیثیت ایک طالب علم کی علمی امانت کے طور پر میں وہ ساری باتیں جو صلاۃ الفجر سے متعلق ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یقیناً وہ باتیں ہمارے سامنے ہیں، ہم نے اس کو پڑھا ہے، اور اس اعتبار سے ہر مسلمان کو وہ باتیں دینا، وہ باتیں پہنچانا یہ نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، اور خیر خواہی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، ہمارا جو دین ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ کسی کو کوئی اچھی بات مل جائے، کسی کو کوئی صحیح بات مل جائے، کسی کی رہنمائی ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات، وہ کام جو اللہ رب العالمین کے قریب کرنے والا ہو وہ دیگر مسلمانوں کو بھی بتلائیں، دیگر مسلمانوں کو بھی سامنے رکھیں۔ تو صلاۃ الفجر کے سلسلے میں الحمدللہ اس کا نتیجہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضائل اور اس کے تعلق سے جو برکات کی جو حدیثیں آپ نے بتلائی ہیں، وہ حدیثیں سننے کے بعد سبحان اللہ ہماری مسجد کی تعداد اور ہماری مسجد کی صفیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ میں نے شروع دن آپ سے ایک بات یہ کہی تھی کہ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی کام پر عمل کرنے کے لیے یا کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنیادی طور پر 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کے تعلق سے معلومات حاصل کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو معلومات ہو چکی ہیں اس پر ہم عمل کریں۔ اور جو سب سے پہلی بات تھی کہ اس مسئلے کے سلسلے میں ہم معلومات حاصل کریں، وہ معلومات 2 طرح کی ہو سکتی ہیں، یعنی کسی بھی مسئلے پر ہمیں جانکاری حاصل کرنا ہو یا اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو بنیادی طور پر 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ جو پہلی بات جو ہے کہ اس کے تعلق سے جتنی کچھ معلومات ہوتی ہیں وہ معلومات ہمیں ہونی چاہیے، اور وہ معلومات 2 طرح کی ہو سکتی ہیں۔ پہلی قسم کی یہ ہے کہ اس کی جو فضائل ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائیں، اور دوسری قسم کی معلومات یہ ہیں کہ اس کے تعلق سے اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا کچھ سزائیں ہیں اس کا ہمیں علم ہو جائے۔ تو ایک تو بات ہم نے معلوم کر لی ہے جو پہلی قسم ہے
کہ اس کے فضائل کیا ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ وعدے سنائے ہیں وہ بھی ہم نے جان لیا الحمدللہ۔ اور آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ یہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین جو نماز فجر کا جو تارک ہوگا، نماز فجر کو جو چھوڑے گا بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، ایسی وجہ جو اللہ کے سامنے وہ رکھ سکتا ہو، ایسے بغیر کسی وجہ کے وہ نماز فجر کو چھوڑتا ہو، تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا کچھ سزائیں ایسے مسلمان کے لیے سنائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بغور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نفس کو عذاب جہنم اور جو نار جہنم سے بچانے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احادیث میں جو نماز فجر کا تارک ہوتا ہے، نماز فجر کو چھوڑنے والا ہے، اس کے تعلق سے بہت سارے وعیدیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں۔ بہت ساری وعیدیں ایسی ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، اور کچھ وعیدیں ایسی ہیں جن کا تعلق برزخ سے، عذاب قبر سے، اور کچھ وعیدیں ایسی ہیں جن کا تعلق آخرت سے۔ تین قسم کی وعیدیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی جب سویا ہوا ہوتا ہے تو شیطان آ کر کے اس کے اندر 3 گانٹھیاں باندھ دیتا ہے، 3 گانٹھیاں باندھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ شیطان دیکھے کتنا چوکس رہتا ہے اور کتنا چوکنا رہتا ہے، اور اپنے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے کتنا جو بے قرار رہتا ہے۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، پرانا دشمن ہے، شروع دن کا دشمن ہے، اور ہم کو خیر سے روکنے کے لیے اور ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے سے روکنے کے لیے کتنا چوکس رہتا ہے۔ ہم سوئے ہوتے ہیں اور کتنا فائدہ اٹھاتا ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان 3 گانٹھیاں باندھ دیتا ہے، 3 گانٹھیاں باندھ دیتا ہے، اور بالکل 3 گانٹیاں باندھنے کے بعد آ کر کے اسے جو پھسلاتے ہوئے کہتا ہے کہ فرقد لیلا طویلا، کہ تم سو جاؤ اور تمہاری یہ رات لمبی ہو جائے، تمہاری رات لمبی ہو جائے اور تم مزے سے سو جاؤ۔ یعنی وہ ہمیں جو سلا رہا ہے اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں نیند آ رہی ہے اور ہمیں تھپکا کر کے سلا رہا ہے، نہیں، بلکہ اس وجہ سے سلا رہا ہے تاکہ ہم نماز فجر سے نماز فجر ہم سے چوک جائے، نماز فجر ہم سے چوک جائے، اس وجہ سے وہ ہمیں سلاتا ہے، اور ایک ایک نہیں 3 گانٹھیاں باندھ دیتا ہے۔ یعنی گویا کہ پوری طریقے سے وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، پوری طریقے سے اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے ہمارے اوپر۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن تَوَضَّأَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان بیدار ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کے ذکر میں کئی باتیں، ایک تو یہ ہے کہ اٹھنے کے ساتھ ہی جو دعا ہے وہ دعا پڑھے، پھر اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے وقت اٹھ کر کے پڑھتے تھے۔ جب فذکر اللہ، جیسے اللہ کا ذکر کرے گا، ان حلت عقدہ، ایک اس کی جو گانٹھ ہے وہ کھل جاتی، ایک گانٹھ کھل جاتی، پھر اس کے بعد فإن توضأ پھر وضو کرتا ہے، دوسری گانٹھ کھل جاتی، فإن صلى اور جب نماز پڑھ لیتا ہے پھر اس کی تیسری گانٹی کھل جاتی ہے۔ یعنی ایک گانٹی جو باقی رہتی ہے بیدار بھی ہو جائے ایک گانٹی کھلے گی اللہ کے ذکر کرنے کے ساتھ، وضو کر لیتا ہے دوسری، اور پھر نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر تیسری۔ یعنی شیطان کتنا زبردست حملہ کیا ہے دیکھیے، اور کتنا زبردست وہ ہمارے پر قابو پا لیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہمارا جو ازلی دشمن ہے، جو ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کے تعلق سے اس کے کیا کیا حربے ہیں، کیسے کیسے وہ ہمارے اوپر قابو پاتا ہے، پورے طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصلاً ہمیں بتلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی کا ذکر ہوا، صحابہ نے کسی آدمی کا نام لیا اور اس کے تعلق سے بتلانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ آدمی ہے کہاں؟ صحابہ نے کہا کہ ما زال نائما، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر سویا ہوا ہے، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح بھی ہو گئی، ما قام الی الصلاۃ، اور نماز بھی نہیں پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بال الشیطان فی اذنی، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا، یعنی برابر سویا ہوا ہے، نماز فجر کا وقت ہو گیا، اٹھانے نماز نہیں پڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال الشیطان فی اذنی، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔
یعنی اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر کی نماز نہ پڑھتا ہو اور بالکل جو ہے اس کی کوئی فکر نہ ہو، ایسے ہی سو چکا ہو، شیطان کا حملہ اتنا زبردست ہوتا ہے اور اتنا زبردست قابو پاتا ہے اس کے اوپر کہ اس کے کان میں جا کے پیشاب کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ہمارا ایک دشمن جو انسان ہو، ہم اسے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ صحیح طریقہ نہیں ہے، حالانکہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ہم کو سلام کرنا چاہیے، مصافحہ کرنا چاہیے، ایسے دشمنیاں چھٹ جاتی ہے۔ لیکن ہم جو ہے، ہمارا یہ مزاج ہے، یا عموماً انسانوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے دشمن کو ہاتھ ملانے کو گوارا نہیں کرتے، دور سے اس کی طرف نظر ڈالنے کو گوارا نہیں کرتے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہمیں عذاب ہے، جو ہمیں جہنم کا حقدار بنانا چاہتا ہے، جنت سے ہمیں جو ہے نکالنا چاہتا ہے، ایسا دشمن ہمارے کان میں پیشاب کرتا ہوں اور ہم اس کے لیے برداشت کر لیتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے ہمارے، اللہ اکبر۔ ہم ہمارے دشمن کو اتنا موقع دے دیے کہ ہمارے کان میں آ کے پیشاب کریں اور ہم بے قرار تک نہیں ہوتے، ہم اس کو عیب تک نہیں سمجھتے۔ یہ بہت ہی بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہمارے کان میں آ کے پیشاب کرے، اور جو ہمارا ازلی دشمن ہو، اور وہ بھی کیوں کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم خیر سے دور ہو جائیں۔ اور پیشاب کرنے کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ انسان تھوڑی نا پاک جگہ میں جا کے استنجا کرتا ہے، جہاں لوگوں کی چہل پہل ہو، روڈ صاف ستھرا ہو، لوگوں کے آماج گاؤں، کون جا کے وہاں پر استنجا کرتا ہے؟ لیکن دیکھتے ہیں کہ دو گلیوں کے درمیان ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی کی گزر نہیں ہوتی، لوگ اس کو پیشاب کرنے کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ یعنی لوگ ایسی جگہ کو پیشاب کرنے کی جگہ بناتے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں عموماً بالکل جو ہے گئی گزری جگہ ہو، کچرا ڈالنے کی جگہ ہو، ایسی جگہ میں پیشاب کرتے ہیں۔ تو شیطان نے ہمارے اس کان کو کتنی بری جگہ بنایا ہے، دیکھیے۔ تو ہم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے کان میں آ کر کے ہم شیطان پیشاب کریں، اور وہ ہمارا دشمن، اور کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ ہم خیر سے دور ہو جائیں، نماز فجر سے دور ہو جائیں۔ ہم نہیں سمجھ رہے نماز فجر کی اہمیت کو، لیکن شیطان سمجھ رہا ہے، اور اسی وجہ سے تو وہ ہمیں اس سے روک رہا ہے اور چاروں طرف سے ہمیں چتخانے کر دیا۔ تو اس کا شعور ہمیں ہونا چاہیے کہ شیطان سبحان اللہ ہمیں سونے کے ساتھ ہی کس قدر وہ چوکس ہوتا ہے اور کتنا زبردست حملہ کرتا ہے، اور حملہ کرتا ہے ہمارے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیب کی بات جو ہمیں بتلائی، یہ یقیناً بڑی خیر خواہی کی بات ہے، اور اسلام دیکھیں کتنی خیر خواہی کرتا ہے ہمارا، اور دشمن سے کتنا آگاہ کرتا ہے ہم کو۔ نماز فجر کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ جو بھاری نماز ہے، بھاری نماز سے مراد یعنی نماز پڑھنے کے لیے دل نہیں ہوتا ہے، نماز کو جانے کے لیے دل نہیں ہوتا ہے، دل میں کوئی ایسی بات نہیں آتی کہ چلو میں نماز میں جا کر کے پڑھ لوں، یعنی اس کو ایک بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں۔ اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة الفجر و صلاة العشاء، نماز فجر اور نماز عشاء یہ منافقین کے لیے سب سے زیادہ سنگین نماز ہوتی ہے، سب سے زیادہ بوجھل نماز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان منافقین کو یہ معلوم ہو جائے نماز فجر میں اللہ نے کیا برکت رکھی ہے، کیا خیر رکھا ہے، کیا اجر رکھا ہے، وہ اپنے آپ کو بچے کی طرح رینگتے ہوئے سے نماز فجر کو جو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آ جائیں گے، لیکن نماز فجر چھوڑ کر کے نہیں رہیں گے بغیر کسی شرعی وجہ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات فرمائی کہ منافقین کے لیے سب سے زیادہ بوجھل نماز ہی نماز ہوتی ہے، نماز فجر اور نماز عشاء۔ اسی لیے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے اور سند کے اعتبار سے حسن درجے کی حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز فجر اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشہید فلان، کیا فلاں آدمی نماز میں تھا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آدمی کا نام لیا، کہا کہ اشہید فلان، کیا وہ آدمی بھی نماز میں تھا؟ آپ صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هاتین الصلاتین من اثقل الصلاة علی المنافقین، ہاں یہی دو نمازیں ایسی ہیں جو منافقین پر سب سے زیادہ بھاری پڑتی ہیں۔ یعنی آپ نے پوچھا کہ وہ ہے کیا؟ آپ نے پوچھا فلاں آدمی ہے؟ کہا کہ نہیں ہے نماز فجر میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو دو نمازیں جو منافقین پر بھاری پڑتی ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں اہل علم کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ نماز فجر کا جو چور ہوگا، نماز فجر سے جو اپنے آپ کو دور رکھے گا، گویا کہ اللہ رب العالمین اس کے دل میں نفاق ڈال دے گا، اس کے دل میں نفاق ڈال دے گا اور اس کا شمار منافقین میں سے ہو جائے گا۔
اسی لیے مصنف ابن شیبہ کی ایک روایت آتی ہے، ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر محدث ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، ان سب کے استاذ ہیں، ان سب کے شیخ ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، اور بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کی حدیث کی کتاب ہے جس کا نام ہے مصنف، جیسے صحیح بخاری ہے، امام بخاری کے نام سے جڑ گئی ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، امام مسلم کا نام ہے وہ مسلم، اسی کے نام سے جڑ گئی، امام ترمذی کے نام سے ان کی کتاب جڑ گئی سنن ترمذی، ویسے ہی مصنف ابن ابی شیبہ یعنی ابو بکر ابن ابی شیبہ ان کی حدیث کی کتاب ہے وہ مصنف، بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اس میں حدیثیں ہیں، صحابہ کے آثار ہیں، اہل علم کے فتاوے ہیں، اور 235 ہجری سن وفات ہے ان کا، اور امام بخاری امام مسلم کے استاذ ہیں۔ تو ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اپنی اس حدیث کی کتاب میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کننا اذا فقدنا الرجل فی صلاة العشاء وفی صلاة الفجر اساءنا به الظن۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم ہمارے دور میں یعنی صحابہ کے دور میں، اپنی بات کہتے ہیں وہ کہ ہمارے دور میں، صحابہ کے دور میں اگر ہم دیکھتے کہ کوئی آدمی نماز فجر اور نماز عشاء میں دکھائی نہیں دیتا، ہم اس کے تعلق سے سوء ظن سے کام لیتے، ہم بدظن ہو جاتے ہیں اس کے تعلق سے، ہم بدظن ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ کہیں اس کے دل میں نفاق آ چکا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ منافقین کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کر رہے ہیں کہ نماز فجر اور نماز عشاء سب سے بھاری پڑتی ہے، اور اللہ کے لیے ہم کو کسی پہ حاکم نہیں بننا چاہیے۔ یہاں پر ایک تنبیہ کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں، ہم کو کسی پہ حاکم نہیں بننا چاہیے، ہم کسی پہ داروغہ نہیں، اور نہ ہی ہم یہاں کے قاضی ہیں کہ ہم جو بھی نماز فجر میں دکھائی نہ دیتا ہوں ہم اس کو منافق کہتے ہوں۔ ہو سکتا ہے ایک مسلمان ہر دن میں نماز فجر کو نہ آتا ہو سکتا ہے اس کی ایسی کوئی بیماری ہو جو ہمیشہ کے لیے اسے لگی ہوئی ہو، اپنے گھر میں پڑھ رہا ہو، ہم کو حکم لگانے کا قطعاً کسی قسم کا اللہ رب العالمین نے حق نہیں دیا ہے۔ ہم کو ہمارے اوپر سوچنا چاہیے، ایک دن ہماری نماز فجر چوک گئی، مان لو کہ بغیر کسی شرعی وجہ کے ایسی نیند لگ گئی، ہم کو ہمارے نفس کو کوسنا چاہیے، کہیں میں منافق تو نہیں بن گیا ہوں، کہیں میرے دل میں نفاق تو نہیں آ چکا ہے، کہیں اللہ کے نزدیک میں منافق تو نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو آج عبداللہ نماز میں نہیں ہے، دیکھو منافق ہے، آج عبد الرحمن نماز میں نہیں ہے، دیکھو منافق ہے، آج وہ نماز میں نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اس کا حق اللہ نے نہ ہم کو دیا نہ اللہ کے رسول کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کسی کو منافق کا حکم نہیں لگاتے تھے کہ وہ منافق ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین وہی نازل کرتا تھا اور بتلاتا کہ فلاں آدمی منافق ہے، فلاں آدمی منافق ہے۔ اس لیے کہ نفاق کا تعلق ہمارے ظاہر سے نہیں، ہمارے باطن سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، نفاق کا تعلق باطن سے ہوتا ہے اور باطن کو صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو کسی کے باطن پہ حملہ کرنا قطعاً اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حق نہیں دیا۔ مان لو کہ مسلمانوں کا قاضی ہے، مسلمانوں کا کوئی امام ہے اور وہ پورے مسلمانوں کا امام ہے، اس کو بھی اس بات کا حق نہیں کہ کسی کے نفس پر حملہ کرے، کسی کے ذات پر حملہ کریں اور اس کی نیتوں پر جو ہے اس کی نیتوں پر حملہ کریں اور یہ کہے کہ اس کے اندر نفاق ہے، ہرگز نہیں۔ ہم کو سب سے پہلے حسن ظن رکھنا چاہیے ایک مسلمان پر حسن ظن ہونا چاہیے اور اس کے نہ آنے کی صورت میں سب سے پہلے اس سے وجہ پوچھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی شرعی وجہ ہو سکتا ہے بیمار ہو، یا ہو سکتا ہے اٹھنے کی تمنا ہو، اٹھ نہ سکا ہو، یا ہو سکتا ہے ایسی کوئی اسی بیماری لگ چکی ہو جو ہمیشہ کے لیے اس سے لگ چکی ہو، یہ سارے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ایک مسلمان کو سب سے پہلے ایک مسلمان کے حق میں حسن ظن رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں دعا کرنا چاہیے، اس کے حق میں خیر خواہی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان پابندی سے نماز فجر نہیں پڑھ رہا ہے، پابندی سے نہیں آ رہا ہے اور بالکل اس سے جو جی چراتا ہے، اسے انفرادی ملاقات کرنا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے، اس کے اچھائیوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کی برائیوں کو چھپانا چاہیے اور اسے ابھارنا چاہیے، اسے اللہ کا ڈر دلانا چاہیے۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں کتنا خیر خواہ ہے۔ لیکن یہ سارے کام ہم سے ہوتے نہیں ہیں، لیکن حکم لگانا چونکہ آسان ہے، حکم لگا کر کے اسے دھتکار دینا، اسے نکال دینا، اسے اللہ سے دور کر دینا، یہ بہت بڑی خباثت کی بات ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتلایا کہ ایک مسلمان کے حق میں یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کر سکتا، تیرے اندر اتنے گناہ، اللہ کو اتنی غیرت آئی، اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اس لیے کہ معاف کرنا، مغفرت کرنا یہ اللہ کا حق ہے، اس میں کسی کو کسی کا دخل نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اپنی زبانوں کو جو لگام دینا چاہیے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے اور صحیح علم حاصل کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو نفاق کا حکم لگانا، کفر کا حکم لگانا گویا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ کا جہنم کا حصہ بنانے کے برابر ہے۔
اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ تو اپنی جگہ پر بہت بڑی بات ہے کہ جو نماز فجر نہیں پڑھتا ہے، یہ اس بات کی تو دلیل تو ہو سکتی ہے کہ واقعی اس کے اندر نفاق ہے، یہ کہہ سکتے ہیں عام بات، ایک عام بات کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی کو خاص کر کے تو اس اعتبار سے یہ منافق ہو گیا اور یہ منافق ہو گیا، اس کا تو حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ تو بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ جو بھاری جو نماز ہوتی ہے وہ نماز فجر اور نماز عشاء ہے، اس لیے کہ بھوجن نماز ہوتی ہے۔ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو منافق ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یخادعون الناس وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اصل میں وہ لوگوں کو نہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ کو بھی نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو۔ اس سے کہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور نماز کیسے پڑھتے ہیں، اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، نماز پڑھتے ہیں بہت سستی کے ساتھ، یعنی ان کو دل تو آمادہ نہیں ہو رہا ہے، نہیں چاہتے کہ وہ نماز پڑھ لیں، لیکن پھر بھی جو ہے ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں ہمارے تعلق سے ایسا نہ حکم لگ جائے کہ ہم منافق ہو گئے، کہیں یہ تو نہ ہو جائے کہ مسلمانوں کو جو فوائد مل رہے ہیں، جو غنیمت مل رہی ہے وہ ہم کو نہ مل جائے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی صفوں میں اپنے آپ کو کھڑا کرتے، لیکن دل سے تو تیار نہیں ہوتے کہ وہ نماز پڑھ لیں۔ قاموا کسالى یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں آپ کو نفاق کی بات آ جائے تو ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک تو صحابی ہیں، اور اتنی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت رکھی ہے، اس لیے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سبوں کے تعلق سے اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سارے صحابہ کو جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، پورے صحابہ کو۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ صرف صحابہ میں اتنی بات نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے ان کا خاص نام لے کر کے کہا عمر اہل الجنہ، کہ عمر جنتی میں سے جنتیوں میں سے ہیں، یعنی عشر مبشرہ میں سے۔ لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ صحابی جو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ہیں، جو سر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی، جن کو منافقین کی پوری فہرست دے دی گئی تھی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاتے اور جا کر کے کہتے انشدک باللہ، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، حل سمانی لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو منافقین کے نام تمہیں بتلائیں کہ اس میں میرا بھی نام ہے۔ سبحان اللہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جن کا نام لے کے کہہ رہے کہ عمر اہل الجنہ، عمر جنت والوں میں سے، اور ان کو اپنے آپ پر نفاق کا اتنا زیادہ ڈر کہ جا کر کے حذیفہ سے پوچھ رہے کہ حل سمانی لک رسول اللہ، کہ رسول اللہ نے میرا بھی نام لیا تمہارے تعلق سے کہ میں بھی منافقین میں سے ہوں، اتنا ڈر تھا ان کو اپنے آپ پر۔ تو اس اعتبار سے ہر مسلمان کو نفاق کے سلسلے میں اپنے نفس پر ڈرنا چاہیے، اپنی ذات پر ڈرنا چاہیے۔ ہاں آپ کا کوئی بیٹا، آپ کی بیوی ہے جس پہ آپ کا اپنا کنٹرول ہے، وہ نماز فجر سے جی چھڑاتے ہیں، آپ ان کو بولیے دیکھو یہ نفاق ہے، اس لیے کہ آپ کا کنٹرول ہے ان کے اوپر، آپ خاموش رہیں گے، ہو سکتا ہے آپ بھی اس کے وبال میں چلے جائیں، اس کا وبال آپ پر آئے گا، آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ لیکن جو ہے آنے والے سارے مسلمانوں پر جس کو دیکھتے ہوں کہ وہ آج نظر نہیں آیا، اس کو ہم منافق کا حکم لگا دیں، کوئی جھوٹ بول دیا ہاں یہ منافق ہو گیا، کوئی دھوکہ دے دیا یہ منافق ہو گیا، اس نفاق کا حکم لگانا اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو اس بات کا اللہ نے حق نہیں دیا، یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ جس کو چاہے جہنم میں ڈالے اور جس کو چاہے جنت میں بھیجے، یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں، جو نماز فجر کے چھوڑنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں سنائی ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑی بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہو اور اس میں نماز فجر بھی آ جاتی، جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہو، فقد بریئت منہ ذمۃ اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی نگرانی سے وہ نکل جائے گا، یعنی اللہ کی نگرانی سے وہ نکل جائے گا جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہو۔
یعنی کتنی بڑی بات ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی کہ جو نماز فجر پڑھتا ہے یا جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کی حفاظت کرنا, اس کو خیر و برکت عطا کرنا, اس کو سکون عطا کرنا, یہ اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی. اور جو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اپنی ذمہ داری سے, اپنی نگرانی سے نکال دیتا ہے. یعنی کہاں جا کے مر رہا ہے, کہاں جا کے بھٹک رہا ہے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارا کوئی سرپرست ہوگا, وہ یہ کہتا ہو جو ہم کو جو تعلیم دے رہا ہو, ہم کو جو پڑھا رہا ہو, ہمارا جو باپ ہوتا ہے ہم کو جو جہاں پڑھا رہا ہے, اور ہمارا باپ ہم سے یہ کہے کہ دیکھو اگر تم اچھے سے پڑھو گے تو تمہارا پورا خرچہ میں برداشت کروں گا, اگر تم نہیں پڑھو گے ادھر ادھر گھومتے رہو گے تو پھر تو ایک پیسہ بھی تم کو نہیں ملے گا. ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اللہ کی وہ نگرانی سے نکل جائے گا. وہ کیسے ہو, اس کی حالت کیا ہے, وہ کہاں بھٹک رہا ہے, اس کے اوپر کیا آفت آ رہی, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی سے نکل چکا ہے. جس طریقے سے ہم کمپنی میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہو اور یہ کہتا ہوں کہ دیکھو آپ یہ چیز لے کر کے جائیے اور 1 سال کے اندر کوئی چیز اس میں خراب آ جائے تو پورا خرچہ ہم اٹھائیں گے, ہم اس کی اصلاح کریں گے. 1 سال کے بعد آ جائیں, اس کے بعد یہ ٹوٹ جائے, پھوٹ جائے, کچھ خراب ہو جائے, اس کے اندر فساد ہو جائے, پھر تو ہم اس کے جو ذمہ دار نہیں ہوں گے. گویا کہ 1 سال تک. ویسے ہی اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر کا اہتمام کرتے رہو گے, نمازوں کا اہتمام کرتے رہو گے, اور جان بوجھ کے جب چھوڑیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی نگرانی سے وہ نکل جائے گا, اللہ کی نگرانی سے نکل جائے گا. اب جان بوجھ کے کون چھوڑے گا نماز؟ یعنی ایک مسلمان کے تعلق سے ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے, کسی بھی مسلمان کے تعلق سے. ہو سکتا ہے وہ بے نمازی ہو لیکن یہ کہتے کہ ہاں میں نماز نہیں پڑھوں گا, چلو, ایسے تو کوئی نہیں سمجھتا. غفلت میں نماز چھوٹ جاتی ہے, اور جو سو گیا ہو نماز چھوٹ جاتی ہے, یا جو کسی اور کام کاج میں نماز چھوٹ جاتی ہے, لیکن جو اس نیت کے ساتھ کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا, یقین ایسے بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر رات میں کوئی سو رہا ہو اور یہ جانتا ہوں کہ مجھے نماز فجر کا وقت معلوم ہے, نماز فجر کا وقت معلوم ہے, پھر بھی الارم رکھ کر کے رکھتے ہیں 7 بجے, 8 بجے کا الارم رکھتے ہوں, گویا کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنا ہوا یہ. حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ نماز فجر جو ہے 5:30 میں ہے یا 5:45 کو ہے, اور پھر بھی وہ 7 بجے کا الارم رکھ کر کے رکھتا ہو. اس کا مطلب یہ ہو کہ جان بوجھ کے نماز فجر کے لیے اٹھنا نہیں چاہتا ہوں. اگر وہ نماز فجر کے لیے اٹھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 4:45 بجے یا 4:15 بجے یعنی 5:15 بجے الارم رکھے, تاکہ اذان فجر سے پہلے وہ اٹھ جائے اور اذان فجر کا جواب دے. وہ تو اس اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مخلص مسلمان ہے, اخلاص ہے اس کے اندر, اللہ سے ڈرتا ہے وہ, اور نماز فجر پڑھنے کا متمنی ہے, تمنا کر کے سو رہا ہے. لیکن جو آدمی پہلے ہی سے 7 بجے کا الارم رکھتا ہو, نماز فجر ختم ہونے کے بعد الارم رکھتا ہوں, وہ اپنی دنیا کے کاموں کے لیے, تاکہ 8 بجے آفس سے 7 بجے اٹھ کر کے میں تیار ہو جاؤں, اس کے لیے اٹھ رہا ہے وہ, نماز فجر کے لیے نہیں. اور 7 بجے اٹھ کر کے وہ نماز پڑھ بھی لیتا ہے, ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں قبول نہ ہو, اس لیے کہ نماز کا مذاق اڑا رہا ہے اور جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے وہ, اور اللہ کی نگرانی سے وہ نکل جائے گا. تو اس اعتبار سے جان بوجھ کے جو نماز چھوڑتا ہے اللہ رب العالمین کی نگرانی سے وہ نکل کر کے رہ جاتا ہے. بہرحال یہ 2 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بتلائیں, ایک عذاب تو وہ ہے جو دنیا کے تعلق سے کہ شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہو, شیطان گانٹیاں باندھ دیتا ہو, اور ایک عذاب وہ جو آخرت کا یعنی منافقین کی شکل میں اللہ نفاق ڈال دیتا ہے اور وہ منافق بن جائے اور جہنم کے سب سے آخری حصے میں رہے گا, والعیاذ باللہ. لیکن ایک تیسرا عذاب ہے جو نماز فجر چھوڑنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے, اس کا تعلق برزخ سے, یعنی عذاب قبر. عذاب قبر کے سلسلے میں ہم صرف اتنی سی بات جانتے ہیں کہ پیشاب کے قطروں کی حفاظت نہیں کیا تو عذاب قبر ہو گیا, چغلی کرنے لگا تو جو ہے عذاب قبر ہو گیا. صرف 2 باتیں نہیں بلکہ بہت ساری باتیں. ایک تو یہ ہے کہ نفاق, ایک تو یہ ہے کہ کفر. اسی طریقے سے جو نماز فجر چھوڑتا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین قبر میں عذاب دیتے ہیں. جو سود خور ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین جو فجر میں جو قبر میں عذاب دیتے ہیں. جو قرآن پڑھتا ہوں عمل نہیں کرتا ہوں, یا حافظ قرآن ہوں, حافظ قرآن ہونے کے باوجود قرآن بھول چکا ہوں, اس کو بھی اللہ رب العالمین قبر میں عذاب دیتے ہیں. یا قرآن پڑھ کر کے عمل نہ کرتا ہوں, قرآن کو چھوڑ دیا ہوں بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے, اس کو بھی اللہ رب العالمین قبر میں عذاب دیتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے, سمورہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز فجر پڑھائی. نماز فجر پڑھانے کے بعد پلٹ کر کے بیٹھ گئے اور صحابہ سے کہا آپ میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ سب خاموش رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے, وہ جبرائیل اور میکائیل تھے علیہم الصلوۃ والسلام. 2 فرشتے میرے پاس آئے, اصل میں کہا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے, آخر میں بتلایا گیا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے. تو 2 آدمی میرے پاس آئے اور آ کر کے مجھے لے جانے لگے. ایک بہت بڑا پہاڑ تھا,
پہاڑ پر مجھے لے گئے اور میں نے بہت سارے مناظر دیکھے. وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ہمارے عنوان سے جو تعلق ہے وہ بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے ہی لے جایا گیا. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے, ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے سرانے کھڑا ہوا ہے. میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پتھر جو آدمی کھڑا ہوا ہے وہ لے کے آ رہا ہے اور اس کے سر پہ ڈال رہا ہے. فیضلق رأسہ بالحجر, اور اس کے سر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے رہا ہے, اس کے سر کو پھوڑ دے رہا ہے. اتنا بڑا پتھر اس کے سر پہ ڈال رہا ہے اور وہ پتھر جا کر کے اتنی دور جا کے پڑ جا رہا. پھر وہ آدمی بھاگتے ہوئے جا رہا ہے پتھر لانے کے لیے, اور پھر جیسے ہی پتھر لے کر کے آتا ہے اس کے سر کو اللہ رب العالمین صحیح سالم کر دیتا ہے, بالکل صحیح ہو جاتا ہے اس کا سر. پھر وہ اتنا بڑا پتھر اس کے سر پہ ڈالتا ہے اور برابر ایسے ہی ہوتے جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ ما ہذان, ارے اللہ سبحان اللہ, یہ دو آدمی کون ہیں, کیا ماجرا, کیا یہ کیوں لیٹا ہوا ہے, یہ کیوں کھڑا ہوا, پتھر کیوں ڈال رہا ہے اس کے اوپر. وہ فرشتوں نے کہا کہ آگے بڑھو, ہم آپ کو اور بہت سارے مناظر دکھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. پھر اس کے بعد پورے مناظر دیکھ لینے کے بعد فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں, ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ مناظر آپ کو دکھلانے کے لیے آئے ہیں. جو عذاب قبر ہے وہ اس لیے کہ عذاب دیا جا رہا ہے, ایسے نہیں کہ عذاب دیا جائے گا, بلکہ عذاب دیا جا رہا ہے اور عذاب قبر ہے وہ. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آدمی کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے, کیوں تکلیف دی جا رہی ہے. فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ یأخذ القرآن فیرفضه, اس نے تو سب سے پہلے قرآن لیا. قرآن لینے کے معنی میں اہل علم نے بہت سارے باتیں کہیں. ایک تو بات یہ کہ وہ حافظ قرآن لیکن قرآن بھول گیا. دوسرا معنی یہ کہ قرآن پڑھتا تھا اور ایسے چھوڑ دیا اس کو. اور تیسری بات جس میں دنیا کے سارے مسلمان آ جاتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ تینوں معنی اس کے اندر لے گئے. اس وجہ سے اس آدمی کو تکلیف دی جا رہی, اتنا بڑا عذاب دیا جا رہا ہے. اور پھر کہا کہ وَيَنَامُ عَنِ الْفَرِيضَةِ, فرض نماز چھوڑ کر کے سو جاتا تھا, یعنی رات میں سو جاتا تھا اور نماز فجر کا وقت ہوتا اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا. اس وجہ سے اس کو تکلیف دی جا رہی. یعنی نماز فجر کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے قبر ہی سے اس کو عذاب جو شروع کر دیتا ہے, قبر ہی سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا. اس لیے کہ بہت سارے عذاب ایسے ہیں جو عذاب صرف قبر میں دی جاتے ہیں اور بہت سارے عذاب ایسے ہیں جن کا تعلق قبر سے نہیں آخرت کے دن سے ہوتا ہے. لیکن اہمیت کے پیش نظر بہت سارے برائیوں کی سزا قبر ہی سے شروع ہو جاتی. تو نماز فجر کو چھوڑ دینا, فجر کی نماز نہ پڑھنا, یہ اتنا بڑا جرم ہے. جیسے ہی اس کی موت ہوئی وہیں سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے, وہیں سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. کون ہے اس کے لیے تیار کہ کب کس کی موت آ جائے, کب کس کی آنکھ بند ہو جائے. اور ہم آج کے دن کی فجر کی نماز جو ہے بغیر کسی شرعی وجہ کے چھوڑ دیے ہوں, پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے آج ہی سے ہمارے لیے عذاب ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم کو اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے, اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو ہماری پناہ میں رکھے اور ہم کو جو ہے دیگر اعمال کی طرح نماز فجر کا بھی پابند بنا دیں. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں ایسے آدمی کے لیے جو نماز فجر کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے بتلائیں. انشاءاللہ آنے والی جمعہ میں نماز فجر کے سلسلے میں بیدار ہونے کے لیے کیا کچھ وسائل ہیں, کیا کچھ کرنا چاہیے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اور یہ بھی بتلاؤں گا کہ نماز فجر کا جو وقت ہے اتنا اہم وقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے عذاب نازل کیے وہ فجر کی نماز کے وقت ہی میں اللہ نے نازل کیے. اس لیے کہ یہ وقت انسان کے انقلاب اور انسان کے جہنمی یا جنتی ہونے کا فیصلے کا وقت ہوتا ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ غفلت میں رہتے ہیں, عذاب آ جائیں اور اس ہلاکت میں آ کر کے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاتے ہیں. اور وہ وقت میں اللہ کی عبادت اگر کوئی کر رہا ہو اور اس کی موت آ جائے پھر تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں رہے گا. تو جو نماز فجر کے سلسلے میں کیا کچھ باتیں ہیں, اہم باتیں انشاءاللہ آنے والی جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العالمین ہمیں بعمل مسلمان بنائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.